یہ لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی، یہ تو دیکھیں یہ چمک یہ انسان کے ہاتھ کی نہیں سکتی، جس حد تک یہ جا چکے ہیں زبان سے چمکا ہوا لگا۔ بھائی آپ پھر اس کی عزت پہلے دن سے کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز چیخ چیخ کے پبلک کو بولے، اور نواز شریف اس کو پکڑ کے کہ جب ہماری چوری اور ہماری پکڑ کی بات آئے گی تو ہم لیٹ کے چوم کے بوٹ کو بھی عزت دیں گے۔ یہ بوٹ سامنے رکھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ فوج نے کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا اپوزیشن کی وہ جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ان کے کہنے پہ نہیں دیا، فوج کے دباؤ میں آ کے کیا ہے۔ حکومت کا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کر کے اپنا ووٹ اس بوٹ کی بنیاد پہ لیتی ہے۔ شرم کی بات ہے کہ آج اس کے شرمندہ ہوں بات کرنے کی عادت رہی ہے، بات کی وہ پہلے کرتے تھے، بوٹ اٹھا کر پھرتے ہیں، بوٹ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں اس بات پر جیسے ان کو ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بگائیں گے سر۔ 8-9 منٹ 10 منٹ یہ بوٹ سکرین کے اوپر پڑا رہا، میرے سے یہ غلطی ہوئی، مجھے اس کو فوراً روکنا چاہیے تھا، میرا ریاکشن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ گونج اس وقت بھی ہے پورے ملک میں اس انتہائی اہم واقعے کی، جس میں کہ وفاقی وزیر کابینہ کے وزیر جناب عمران خان کے قریبی ساتھی فیصل واوڈا نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران فوجی بوٹ اپنی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور کئی منٹوں تک وہ وہاں پہ رکھا رہا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپوزیشن پر، جس نے کہ پاک فوج کی تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قوانین میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی اس کی بھرپور حمایت کی تھی، پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، پی ٹی آئی کے بل کی بھرپور حمایت کی تھی۔ اس کو نہ صرف یہ کہ تنقید کا بنایا، اس پر نشانہ بنایا فیصل واوڈا نے، ان پر بھپتیاں کسی اور اس کے لیے انتہائی مترجہ زبان استعمال کی، اور یہ کئی منٹوں تک یہ سلسلہ ٹیلی ویژن پہ رہا، جب ان کے کو گیسٹ جو اس پروگرام میں شریک لوگ تھے، کو پینلسٹ قمر زبان قاہرہ اور جاوید عباسی، وہ پروگرام سے نکل کر چلے گئے، مگر یہ پورا منظر جو تھا یہ پاکستان میں دیکھا گیا، اور لوگوں نے اس کو بہت ہی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے لیے، حکومت کے لیے یقیناً ایک بہت ہی شرمندگی کا سامان تھا۔ آج شام تک اس پر فی الحال کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا، لیکن رات گئے پیمرا نے ایک ایکشن کے ذریعے پروگرام کے ہوسٹ کاشف عباسی پر پابندی لگا دی تھی 2 ماہ کے لیے کہ وہ یہ پروگرام نہیں کر سکتے، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل آج شام کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ مشیر اطلاعات فردوس عاشق آوان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، جس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پوری معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور فیصل واوڈا پر 2 ہفتے تک میڈیا میں نہیں جائیں گے۔ فی الحال حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے کوئی اعلانیہ فیصل واوڈا کی سرزنش نہیں کی گئی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، اور یہ پوری صورتحال اپنی جگہ برقرار ہے، مگر یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ وہ سنگین الزامات جو کاشف عباسی پہ کل پیمرا نے لگائے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان الزامات کا زیادہ بوجھ تو دراصل ان کے گیسٹ اور وفاقی وزیر فیصل واوڈا پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان تمام کا تعلق فیصل واوڈا سے تھا، لیکن پیمرا نے فیصل واوڈا کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، فیصل واوڈا پہ کسی قسم کا کوئی پابندی نہیں لگائی، جو شخصیت جس کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ ہوا، جو کہ بوٹ لے کے گئے، ان کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ کل رات گئے ٹویٹر کے ذریعے ہی پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، جس میں انہوں نے فیصل واوڈا پہ بغیر کسی الزام لگائے ہوئے کہا تھا کہ بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ریاستی ادارے کو غیر ضروری طور پہ بحث کا حصہ بنا کر اس کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، جو پیمرا کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ معاملہ تو سب سے پہلا اس کا جو ہدف ہونا چاہیے تھا وہ تو وفاقی وزیر فیصل واوڈا ہونا چاہیے تھا، لیکن پیمرا نے باوجود ان کا نام نہیں لیا۔ میڈیا ریگولیٹر کے احکامات کے بعد سوال تو یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ کیونکہ فیصل واوڈا کی جانب سے پاک فوج کے حمایتیوں پر بھپتیاں کسی گئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس پر بھرپور کوئی کارروائی ہوگی، لیکن اب تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد یہ پراسرار خاموشی ٹوٹی ہے، اور اب صرف 2 ہفتوں کے لیے فیصل واوڈا پر ٹی وی پروگرام میں شریک ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مگر کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس سے تلافی ہوگی وہ تمام ماحول جو پیدا ہوا ہے، اور کیا یہ ایک ہاف ہارٹڈ میجر ہے جو کہ اوور آل نظر آ رہا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی وقت ہوا ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی۔
پیمرا نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا کہ پروگرام کے دوران فیصل وابڈا کے الفاظ اور انداز انتہائی غیر سنجیدہ اور توہین آمیز تھے. انہوں نے ایک ریاستی ادارے کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی، مگر پیمرا نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ اس نوٹیفیکیشن میں تجویز کی، نہ ہی اس کے بعد تجویز کی. اور بہت ہی دلچسپ انداز میں پیمرا نے پروگرام کے میزبان کاشف عباسی کے رویے کو انتہائی غیر پیشہ ورانہ قرار دیا. لکھا کہ میزبان نے مہمان کی غیر اخلاقی حرکت پر نہ مداخلت کی اور نہ انہیں روکنے کی کوشش کی، بلکہ وہ مسکراتے رہے. یہ بڑا دلچسپ ماحول ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر عوام کی توجہ مبذول ہے پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو نیوز شوز ہوتے ہیں، جن کو بعرف عام ٹاک شوز بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو کانٹینٹ دیکھنے میں آتا ہے، اس میں جو مواد دیکھنے میں آتا ہے، اس میں جو ماحول دیکھنے میں آتا ہے، اس کی ایک عکاسی ہم نے کل دیکھی. لیکن کیونکہ اس میں فوج کے نام کو گھسیٹا گیا تھا، اس پر ایک طرح سے یہ اس کے سائے آئے تھے، اور پھر ایک وفاقی وزیر انوالو ایک بار پھر ہوئے تھے فیصل وابڈا. اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی معاملات میں ان کا بڑا ذکر رہا ہے. لیکن عوام میں اس حوالے سے جو میڈیا کا جو تاثر ہے، اور پھر جو میڈیا میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے نیوز میڈیا میں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر براڈ کاسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب وسعت اللہ خان سینئر صحافی بھی ہیں، اور ڈان نیوز کا بڑا مشہور پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، اس کے کو ہوسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب وسعت اللہ صاحب. آپ کا کیا تجزیہ تھا، آپ کا کیا رسپانس تھا جب آپ نے یہ بوٹ والا مناظر دیکھے ٹیلی ویژن اسکرین پہ، اور فیصل وابڈا کا انداز دیکھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا؟ دیکھیں، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ پچھلے چند سالوں سے بالخصوص، اور پچھلے 1-1.5 سال سے بالخصوص، جو ایکٹرز ہیں، تھیٹر والوں کو کام اتنا زیادہ نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ ریاست کی سطح پہ ہونے لگ گیا ہے، اور اگلا سین کیا ہوگا، اگلا ایکٹر کیا حرکت کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ سسپینس جتنا اس دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے، تو ہم تو ہر روز انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کیا، آج کیا ہونے والا ہے. اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مایوسی ہوئی ہو. تو میں اس تناظر میں اس پوری صورتحال کو دیکھتا ہوں. ابھی میں آپ کا انٹرو میں سن رہا تھا کہ کاشف عباسی پہ شاید 2 مہینے کی پابندی لگ گئی ہے. تو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جب کمہار پہ بس نہ چلے تو گدھے کے کان اینٹ دو. تو ہوا یہ ہے کہ حیرت یہ کہ جس نے جو جوتا لایا، جس نے جوتا اسمگل کیا، جس نے میز پہ رکھا اور جس کو ہاتھ میں گھماتا رہا، اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ میں تو ٹھیک ہے، اینکر تو ٹھیک ہے کہ وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے ٹی وی پہ نہ جائیں. اچھا، یہ سزا ہے ان کی. وزیر اعظم نے سزا نہیں کہا ہے، ان سے کہا ہے کہ 2 ہفتے ٹی وی پہ نہ جائیں. یہ بھی اس میں سزا کا لفظ نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کون سی اخلاقیات توڑتا ہے، اس پہ کوئی حد ہو؟ جس طرح ایک پیمرا جو ہے صحافیوں پہ دوربین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کیا جو مہمان اس طرح کی حرکتیں کریں ان کو بھی کوئی پکڑ دھکڑ یا ان کی بھی گرفت کا کوئی، یا ان کو بھی کان ہٹنے کا کوئی میکینزم ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب مجھے فی الحال تو مایوسی میں مل رہا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہاں اگر ٹالریٹ کر دیا گیا، مطلب آپ نے اینکر کو تو سزا دے دی، مہمان کو ٹالریٹ کر دیا گیا، تو اب اگلا سین میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں آپ دیکھیے گا کہ جوتا چل سکتا ہے، اور اس پہ بھی مجھے حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے جو ہے جب آپ ڈھیل دیتے گئے تو اس کا کلمینیشن منطقی انجام میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوگی. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب ماحول پیدا ہوتا ہے، آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی طویل براڈ کاسٹر کی آپ نے پروفیشنل آپ رہے ہیں بہت، بی بی سی اور پھر یہاں پاکستان میں، خود آرگنائزیشن کی، ہوسٹ کی، ہم جیسے اور آپ جیسے ہوسٹ کی کیا اس پورے ماحول میں ذمہ داری ہے؟ یہ جو ماحول ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی وفاقی وزیر جوتا لے کے بیٹھ سکتا ہے، وہ چلانے کی بات کر سکتا ہے، گھما سکتا ہے، 10 منٹ تک وہ اپنی ٹیبل پہ رکھے گا، اور جو اس کے کو پینلسٹ ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے، مثلا فرض کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا
تو सीधी सीधी बात है कि मैं कहता कि भाई ये पहले तो आप ये जूता जो है नीचे रखिए, अगर वो ना मानता तो मैं वक्फा ले लेता, और वक्फे के दौरान जो मुझे करना होता करता कि उनसे कहता कि या तो आप चले जाएं या जिस तरह नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, कुछ ना कुछ तो करते। तो यहाँ तक तो है काशिफ अब्बासी की गलती कि वो मजे लेते रहे, लेकिन उनको जो है सारा मलबा उन पे डाल देना, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अच्छा, इसी ये मसला आपका सही है, क्योंकि उससे साहब, क्योंकि बहरहाल काशिफ अब्बासी ने अगले दिन आके उस पर एक्सक्यूज भी किया, उन्होंने उस पर नदामत का भी इजहार किया। चले, वो मतलब एक शख्स मान तो रहा है कि उससे गलती हुई, दूसरी तरफ तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वो शख्स, उसकी हुकूमत, उसका वजीर आजम उसको कुछ नहीं सरजनिश कर रहा, उसके लिए कोई सजा तजवीज़ नहीं हो रही है, उसके लिए कोई, उसके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं रहा। उस शख्स पे जो इसकी बुनियाद है उसके खिलाफ तो उसका तो बाल भी का नहीं हो रहा। नहीं, बाल भी का देखिए कौन करे, इसलिए कि जो डिक्शनरी पिछले 1.5 साल से चल रही है, मतलब सरकारी सतह पे, वो तो ये है चोर, उचक्का, डाकू, फ्रॉडिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लटका दूंगा, ऊपर से नीचे तक यही वोकैबुलरी है। जब इसी में पूरा कल्चर रंग जाएगा, आपका रूलिंग कल्चर, तो उसके बाद कौन किसके गिरेबान पकड़ेगा, मसलन किस बात में पकड़ेगा, कौन सी ऐसी सख्त बात है या गाली है जो अब तक नहीं दी जा चुकी आपस में, तो इसको तो छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो जूता है, क्योंकि जूता पहली दफा आया है इसलिए हम सब इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ जो है अक्सर लोग गिलास उठा लेते हैं, एक दूसरे पे गिरेबान पे हाथ डाल देते हैं, मुक्केबाजी हो जाती है, कुर्सियां एक दूसरे पे उठा लेते हैं, तो उस वक्त भी एंकर जो है वो मुस्कुराते रहते हैं और एक जाली किस्म का बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। उनका ये ख्याल है, और हम देखें, हमें खुद को भी कटहरे में खड़ा करना होगा कि हमारा ये ख्याल है कि रेटिंग के लिए हम कुछ भी करेगा। हम जानबूझ के ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जिनके बारे में हमें पक्का पता होता है कि ये बिल्कुल फड्डेबाज हैं, ये कोई ना कोई गुल खिलाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इस चक्कर में उन्हें बुलाते हैं कि ये कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देगा या कोई ऐसी फिजिकल हरकत कर देगा जिससे हमारा प्रोग्राम उठ जाएगा। तो हमारी अपनी ज़हनियत भी तो यही है ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वसतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। हमें खुशी है, इत्मीनान है इस बात पे कि इस किस्म की कोई रविश, इस किस्म की कोई कोशिश, इस किस्म का कोई माहौल इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नाजरीन तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुँचा है। अब हम हुकूमती नुक्ता नज़र हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें वफाकी काबीना के बहुत मौसर वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। ये बताइएगा, पाकिस्तान में हर पढ़ा लिखा आदमी जो टेलीविज़न देखता है, प्राइवेट टीवी देखता है, न्यूज़ चैनल देखता है, वो इंतहाई अफसोस का इजहार कर रहा है कल का वाक़या जिसमें फैसल वावडा साहब ने, परसों का वाक़या जिसमें कि उन्होंने बूट के साथ जो कुछ किया पूरा पाकिस्तान जानता है। मगर हमें ये बड़ा अफसोस है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से ना कोई सरजनिश किया गया है, ना कोई खल्क़ हुआ है, ना किसी अफसोस का, ना किसी सज़ा का कोई ऐलान हुआ है। ये पूरे माहौल के हवाले से जो कि कुछ अरसे पहले पैदा हुआ था, जिसकी आप बड़ी तर्जुमानी करते रहते कि हालात में बेहतरी हो, ये एक बहुत ही अजब मामला है कि एक इतना जिम्मेदार आदमी इस कदर, इस लेवल की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और फिर उसकी कोई पूछगछ भी ना हो। नहीं कमरा साहब, ऐसा नहीं है, पूछगछ वाला मामला जो है वो भी है, और जाहिर है कि ये पीटीआई का ये मौक़िफ़ भी नहीं है जिस तरीके से वो डिपिक्ट हुआ या जाहिर हुआ। आपके अपने प्रोग्राम में मैंने आकर के, बाकी जो पीटीआई के जो हमारे अकाबरीन हैं उन्होंने आकर के ये बात बड़ी दफ़ा कही, और ख़ुद असम्बली में परवेज़ खट्टक साहब ने खड़े होकर कहा कि जो अपोजिशन ने किरदार अदा किया है इन बिलों के मामले में, आर्मी एक्ट के मामले में, वो बड़ा मैग्नानिमस है और हम उसको वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि देखिए, फ़ौज कोई पीटीआई का इदारा नहीं है, फ़ौज पूरे मुल्क का इदारा है, और अगर पूरे मुल्क का उसके ऊपर कंसेंसस हो तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, और इसलिए बिल के ऊपर कंसेंसस होना ज़रूरी था। और हम समझते हैं तो इसके जवाब में आपके साथी टेलीविजन प्रोग्राम में एक बूट रख के बोले, तुमने ये बूट चाटे, तुमने लेट के बूट चाटे, तुमने ये किया, इसकी सजा दें आप उनको इस तरह से? देखिए, बात यह है कि हमको रजमेंट नहीं है, बहुत लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज़, कईयों के व्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगे, कईयों के व्यूज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो उनके व्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। हर जो जहाँ तक आपकी सज़ा का मामला है या बात का मामला है,
آج پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈس لائکنگ کا اظہار کیا ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جو باتیں کی وہ اصل میں فیصل ووڈا صاحب تو ان واقعات کے ان بیانات کے تناظر میں بات کرتے رہے جو خود پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ماضی میں دیتی رہی. وہ ان کا نقطہ نظر تھا, انہوں نے زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا میرے خیال میں, اور بہت سارے جو پی ٹی آئی میں اور لوگ ہیں ہماری لیڈرشپ کے خیال میں اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر تو وہ جو بیک گراؤنڈ میں پی ایم ایل این کے اپنے بیانات تھے اسی کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ بات کی. تو اس کے بعد تو پھر آپ ان سے بات ہی نہ کریں, پھر آپ کس سلسلے میں پی ایم ایل سے بات کر رہے ہیں, پھر کس سلسلے میں آپ ان سے پارلیمانی کوآپریشن مانگ رہے ہیں, پھر کس سلسلے میں آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. پھر تو پرانے بیانات تو پھر آپ کے پرانے بیانات اور ان کے پرانے بیانات تو پھر اپنے اپنے پرانے بیانات کے بعد تو آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو. تو میں تو آپ سے میں نے بھی آپ سے یہی بات کی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں تھی کرنے کی, اور اس وقت جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ مختلف ہے ان باتوں سے جو فیصل ووڈا صاحب نے کی ہیں. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ پارٹی کے اندر ہماری پارٹی جو ہے کروڑوں ووٹ لے کے آئی ہے, بہت لوگ ہیں لیکن سر یہ پارٹی نہیں ہے, یہ تو حکومت ہے, یہ تو کابینہ ہے. کابینہ کا ہر وزیر اگر اس انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا کلیدی ترین معاملات میں, جو قومی مفاہمت کا معاملہ ہے, فوج کے سربراہ کا معاملہ ہے, اس کے لیے پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے, تو وہ آپ ایک سیکشن کو آپ اس کو جوتے ماریں پبلکلی, یہ کون سی عقل ہے؟ نہیں, میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جس طریقے سے پریزنٹیشن ہوئی وہ بھی مناسب نہیں تھی, اور ڈیکورمز جو تھے ان کے بھی وہ خلاف تھی. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو پیچھے رکھتے ہوئے اس معاملے کے اوپر ایک قومی یکجہتی کا ساتھ دیا, اور بالکل ایک کنسنسس بل ہم پاس کرا پائے, جس سے پاکستان میں ایک اوور آل پولیٹیکل ماحول بہتر ہوا ہے. اور ایک واقعے سے کیا یہ ماحول سارے کا سارا خراب ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے کل بھی نیب کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے, اگلے ہفتے میں منڈے کو پھر جو ہے وہ نیب لا کے اوپر بات ہونی ہے, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی ہے. سو جو ایک اوور آل ماحول ہے وہ اسی طریقے سے قائم ہے جس طرح سے تھا. یہ ایک واقعہ ضرور ہوا ہے, اسپوائلر ضرور ہوا ہے, لیکن اس کا جو ایک اوور آل بڑی پالیٹکس ہے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوا. اور آپ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی گڈ ول پیدا ہو رہی ہے تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ حکومت کی جانب سے اس گڈ ول کو کنسالیڈیٹ کرنے کے جیسچرز نظر آئیں, کوئی پبلک ایکسپریشنز نظر آئیں. کہاں کہ یہ کمپلیٹ جو ہے اپوزٹ پکچر ہمیں نظر آئی ہے, وہ بھی تو کہیں ہمیں نظر آئے. نہیں, کنسولیڈیٹ تو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. مثلا اگر سوموار کو, ابھی کل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے نیب لا کے اوپر پیپلز پارٹی سے, اب سوموار کو یا منگل کو اب میٹنگ ہوگی پی ایم ایل این سے. اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جو میں نے آپ کے پروگرام میں جو دو بڑے ایشوز کے اوپر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے. مثلا نیب لا کے طریقہ کار کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے, ہم اس کے اوپر بڑے اچھی طریقے سے بڑھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں نئے نام آ گئے ہیں, ان نئے ناموں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس میں جو ہے ایک میٹنگ کل ہے, فرائیڈے کو ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی معاملات ہم کافی قریب اس میں پہنچے ہوئے ہیں. سو آپ جو آپ کچھ دنوں آگے چلیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو پارٹیز کے درمیان بڑے معاملات کے اوپر جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم ہے, اور ہم اسی اسپرٹ کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. باقی بھی جو معاملات ہیں ایک نہ صرف یہ کہ حزب اختلاف سے معاملات ہیں, آپ کے الائز کے ساتھ بھی معاملات ہیں. ایم کیو ایم کابینہ سے نکل چکی ہے, اور پی ایم ایل کیو کہہ رہی ہے کہ وہ کل نکلی اور آج نکلی والی کیفیت ہے, وہ ایک بڑی اسٹرینج کیفیت ہے. بلوچستان کی پارٹی کے ساتھ آپ کے الگ مسائل ہیں. تو یہ جو مسئلے ہیں یہ صرف حزب اختلاف کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ریکنسلیشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا مفاہمت ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی کرنی ہے. پھر پنجاب میں آپ کے ڈیلیوری کے بڑے کرٹیکل ایشوز سامنے آ رہے ہیں, اس پر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں دیکھیے بڑے آپ کی جو گفتگو ہے وہ بالکل درست سمت کے اوپر ہے, اور بالکل میں اس سے مکمل جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, پی ایم ایل کیو ہو, ایم کیو ایم ہو یا جی ڈی اے ہو, ہم لوگ ایک پارٹی نہیں ہیں.
BNP ہو, ہم لوگ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں اور بڑے ہم تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو جب بھی الائز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. مثلا PMLQ جو ہے ان کے بعض معاملات میں جو ان کی گفتگو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور پنجاب گورنمنٹ سے جو ان کے ایشوز ہیں اسی طرح کے ایشوز PTI کے اپنے MNAs کے پنجاب گورنمنٹ سے ہیں, اور وہاں پر پنجاب گورنمنٹ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی وہ ڈیلیوری میں امپروومنٹ لائے, فنڈز کی ڈسٹریبیوشن میں جو ہے وہ فیئرنیس لائے, انتظامی طور کے اوپر وہ ایفیکٹو نظر آئے. یہ معاملات اگر PMLQ اٹھاتی ہے تو یہ کوئی مختلف نہیں ہے اس معاملات سے جو ہمارے اپنے MNAs اٹھاتے ہیں. اس طرح سے MKM کے ساتھ کچھ ہماری پہلے بات چیت ہوئی تھی, ان بات چیت میں اب MKM مثلا اگر MKM کہتی ہے کہ فروغ نسیم صاحب سے ان کا تعلق نہیں ہے یا وہ ان کے منسٹر نہیں ہے, تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر تشریح چاہیے, کیونکہ فروغ نسیم صاحب تو ان کے ٹکٹ کے اوپر سینٹ میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ MKM کے ساتھ جب گفتگو ہوگی, بات چیت اور بڑھے گی, اور اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہمارے ویوز اور MKM کے ویوز بالکل ایک جیسے ہیں, لیکن اس کو انفورس کیسے کیا جائے, ہم کیسے سندھ گورنمنٹ کو یہ اس بات کے اوپر لائے کہ وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو افیکٹو بنائے, پنجاب گورنمنٹ کو بھی لائے نا سر, لوکل گورنمنٹس کو تو امپاور کرنا تو پنجاب گورنمنٹ کا بھی کام ہے نا. دیکھیں آج ہی کور کمیٹی میں جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی, اور بالکل آپ کی اور یہی بات جو ہے وہ میں نے بھی وہاں پہ اٹھائی. اور دو چیزیں ہیں, ایک تو دیکھیے ایک تو پروونشل فائنینشیل اٹانومی ہے جو ڈسٹرکٹس کو ملنی ہے, ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے. سو میرا نقطہ نظر تو یہی ہے, اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بالکل واضح طور کے اوپر یہ ہدایت کی ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں. یہ ایک بہت بڑی فائنینشیل امپاورمنٹ ہوگی ڈسٹرکٹس کو جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں آئے گی, اور یہی وہ اصول ہے. دیکھیے مشرف صاحب کے دور میں جو دو سسٹم جو بڑے زبردست کام کر رہے تھے وہ یہی تھے, ایک لوکل گورنمنٹ فنکشنل تھا اور دوسرا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو رہا تھا. تو یہ جو تمام ڈسٹرکٹس کے چھوٹے ڈسٹرکٹس نے ترقی کی یہ اس وجہ سے ہو سکی. ہمارا جو جس وقت لوکل گورنمنٹ میں آرٹیکل 140A کی وائلیشن میں صوبے جو ہیں وہ پروونشل فائنانس ایوارڈ بھی نہیں کر رہے, اور وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی اس طریقے سے نہیں کراتے. لہٰذا دونوں امپاورمنٹ ضروری ہے, پولیٹیکل امپاورمنٹ بھی ضروری ہے اور فائنینشیل امپاورمنٹ بھی ضروری ہے, اور پنجاب پہ انشاءاللہ اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.